السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شیئر مارکیٹ میں داخل ہونے والے کے لیے کون کون سی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اپنے پیسے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو شرعی اعتبار سے کن مسائل اور شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں وہ بات آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم اس کی لنک دے دیتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو پہلے اچھے سے دیکھ لیں، پھر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ محترم دوستو، شیئر مارکیٹ میں، شیئر بازار میں شیئر کی خرید و فروخت کے بائی اور سیل کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ اسی میں سے ایک طریقہ ہے جسے انٹراڈے ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ انٹراڈے ٹریڈنگ ہوتا کیا ہے، پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ اصل میں انٹراڈے ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ 9:15 بجے اگر مارکیٹ کھلتا ہے، شیئر بازار کھلتا ہے، تو یہ 3:15 بجے تک یا 3:20 تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس کا اصل ٹائم تو 3:30 کا ہوتا ہے، لیکن 3:15 3:20 پر وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص صبح 9:15 بجے کسی کمپنی کا کوئی شیئر انٹراڈے ٹریڈنگ کے طور پر لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ شام کو 3:20 سے پہلے یا 3:15 بجے سے پہلے، یعنی مارکیٹ کلوز ہونے سے پہلے، جو کمپنی کے شیئرز اس نے خریدے ہیں ان شیئرز کو وہ فروخت کر دے، بیچ دے، سیل کر دے، چاہے اس کو نفع ہو یا نقصان ہو۔ جی ہاں، انٹراڈے ٹریڈنگ کے اندر ہوتا ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کا شیئرز لیا ہے، شیئرز خریدے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ شیئرز آج کے آج ہی اس کو آپ فروخت کر دیں، چاہے آپ کو نفع ہو یا آپ کو نقصان ہو۔ اگر آپ خود اسے فروخت نہیں کرتے، سیل نہیں کرتے، نہیں بیچتے، تو مارکیٹ کلوز ہونے سے پہلے آٹومیٹیکلی ان کا جو سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کے تحت آپ کے جو شیئرز ہیں جو آپ نے انٹراڈے ٹریڈنگ کے تحت خریدے ہیں، وہ شیئرز جو فروخت ہو جائیں گے، سیل کر دیے جائیں گے، چاہے آپ کو اس میں نفع ہو، چاہے اس میں آپ کو نقصان ہو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، تو کیا اس طرح کی انٹراڈے ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں، آج اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم دوستو، دراصل یہ جو ہے انٹراڈے ٹریڈنگ، یہ ایزی پیسہ یا ایزی منی کا ایک راستہ اور طریقہ ہے۔ آج کل لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم محنت بھی نہ کریں اور ہمارے پاس روپیہ پیسہ بھی کثیر تعداد میں آ جاوے، ایسی ذہنیت لوگوں کی بن چکی ہیں، اس لیے یہ سارے طریقے وہ اپناتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ انٹراڈے ٹریڈنگ کے ذریعے سے لاکھوں روپے کماتے ہیں، لیکن جتنا تیزی سے پیسہ وہ انٹراڈے ٹریڈنگ کے ذریعے سے کماتے ہیں، اتنا ہی تیزی سے انٹراڈے ٹریڈنگ کے ذریعے سے گواتے بھی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اس کی حیثیت کیا ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ شرعی اعتبار سے انٹراڈے ٹریڈنگ کے اندر کچھ خرابیاں ہیں۔ وہ خرابیاں کیا ہیں، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، تو آپ اس چیز کو آگے دوسرے تیسرے شخص کو اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتے، اس وقت تک نہیں سکتے، سیل نہیں کر سکتے، جب تک کہ آپ اس چیز کے اوپر قبضہ نہ کر لیں۔ مثال کے طور پر، میں نے کسی شخص سے کوئی گاڑی خرید لی۔ اب گاڑی تو میں نے خرید لی، ہمارا جو معاملہ ہے وہ مکمل ہو گیا، لیکن ابھی تک میں نے اس گاڑی کے اوپر مکمل طور سے قبضہ نہیں لیا، وہ گاڑی میرے پاس نہیں آئی، تو کیا میں یہ گاڑی آگے بیچ سکتا ہوں، آگے سیل کر سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیے، اس سلسلے میں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس گاڑی پر قبضہ نہیں کیا ہے، تو آپ وہ گاڑی آگے کسی اور کو فروخت نہیں کر سکتے۔ اسے کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، یعنی مبیع پر جو چیز آپ نے خریدی ہے، اس چیز پر مکمل قبضہ کرنے سے پہلے اس چیز کو آگے فروخت کرنا، آگے بیچنا، سیل کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب شیئر مارکیٹ کے جو انٹراڈے ٹریڈنگ ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، آپ نے کسی کمپنی کا شیئرز خریدا، شیئرز آپ نے خریدے، لیکن کیا یہ شیئر خریدنے کے فوراً بعد کیا آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کوئی بھی کمپنی کا آپ شیئرز خریدیں،
اس کو آپ کی ملکیت میں، مکمل ملکیت میں آنے کے لیے، آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آنے کے لیے T+2 کا فارمولا ہوتا ہے۔ T+2 کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آج اگر پیر کے روز کسی نے کسی کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں تو یہ آج فوراً آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں نہیں آئیں گے، بلکہ پیر، منگل اور بدھ، T+2 بدھ کے روز یہ آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ لہٰذا آپ بدھ تک اس شیئرز کو آگے فروخت نہیں کر سکتے، آگے بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جب تک آپ کی ملکیت میں نہیں آتا، جب تک یہ آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا، تب تک اس کو بیچنا درست نہیں ہے۔ تو یہ خرابی ہے کہ انٹراڈے ٹریڈنگ کے اندر بیع قبل القبض ہوتی ہیں، یعنی جن شیئرز کے آپ ابھی تک مکمل طور سے مالک نہیں بنے، آپ انہی شیئرز کو کسی اور کو فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ تو جس چیز کے آپ خود مالک نہیں ہیں، آپ اسے دوسروں کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ دوسری جو خرابی انٹراڈے ٹریڈنگ کے اندر ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیع کے اندر یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں کوئی تیسری شرط لگانے سے منع کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے ساتھ شرط کو شرط سے منع کیا ہے، یعنی دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، میں اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہوں، سامنے والا کوئی شخص اسے خرید رہا ہے، تو ہم بیچنے اور خریدنے کا ہی کام کریں، کوئی تیسری شرط اس معاملے کے اندر نہ لگائے۔ اگر ہم کوئی تیسری شرط لگاتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہ چیز خریدتا ہوں لیکن آپ کو میرا فلاں کام کرنا ہوگا، میں کہوں کہ میں یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں لیکن آپ کو میرا فلاں کام کرنا ہوگا، تو اس طرح کا معاملہ شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہو جاتا ہے، درست نہیں ہوتا۔ اب آپ انٹراڈے ٹریڈنگ کو دیکھ لیجئے کہ انٹراڈے ٹریڈنگ کے اندر جب آپ کوئی شیئرز خریدتے ہیں تو آپ کے لیے یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، یہ شرط ہی اس میں ہوتی ہے کہ شام کو 3:15 یا 3:20 سے پہلے آپ کو یہ شیئرز بیچنا ضروری ہے۔ تو یہ زائد شرط جو آپ کے اوپر لاگو کی جا رہی ہیں، شریعت کی نگاہ میں یہ غلط ہیں۔ تو یہ خرابیاں ہیں جو انٹراڈے ٹریڈنگ میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اس میں بیع قبل القبض ہیں، یعنی قبضے سے پہلے شیئرز کو آگے فروخت کرنا ہے، اس لیے کہ شیئرز ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آنے کے لیے کم سے کم 3 دن لگتے ہیں، T+2 کا فارمولا ہوتا ہے۔ اور ابھی میری ایک ساتھی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جو T+1 ہیں، یعنی 2 دن کے اندر ہی آ جاتی ہیں، آج اگر خریدا ہے تو کل آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آ جائیں گی، لیکن اس تعلق سے مجھے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ بہرحال جو بات مشہور ہے کہ T+2 کے فارمولے سے آتی ہیں، یعنی تیسرے دن شیئرز ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آتے ہیں، تو جب تک اکاؤنٹ میں نہیں آتے، آپ کے قبضے میں نہیں آتے، آپ کا اس کو بیچنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو اس میں ایک زائد شرط لگائی جاتی ہے انٹراڈے ٹریڈنگ میں کہ آپ کو آج ہی میں یہ فروخت کرنا ہے، سیل کرنا ہے، تو یہ شرط بھی غلط ہے۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر علماء کرام اور مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں انٹراڈے ٹریڈنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بہت سے لوگ لاکھوں روپیہ اس میں گوا دیتے ہیں اور بہت سے کماتے بھی ہیں، لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، ایسے روپیوں پیسوں کا کیا فائدہ جس میں ہم اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اور شریعت مطہرہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے پیسے کمائیں؟ تو ایسے روپیہ پیسے ہمارے کچھ کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے شیئر مارکیٹ میں انٹراڈے ٹریڈنگ سے مکمل پرہیز کریں، اور جو آپ کے تعلقات میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس تک بھی آپ یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ اس کے بھی سمجھ میں آ جائے کہ انٹراڈے ٹریڈنگ یہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نگاہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔